ژالہ باری آج جو ہے اسلام آباد میں ہوئی، طوفانی ژالہ باری، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی شیشے بھی ٹوٹ گئے، درخت جو ہے وہ بھی جڑوں سے اکڑ گئے، اور جو درختوں کی جو پتے ہیں وہ بھی اس سے گر گئے۔ یہاں پہ میرے ساتھ ایک سینئر صحافی موجود ہے، ان سے اس حوالے سے جانیں گے، موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بتائیں سر، اس بار کچھ خطرناک ایک غضب ٹائپ کا تھا، اس حوالے سے آپ بتائیں کہ اس بار کیا صورتحال ہوگی موسم کی؟ جی دیکھیں، بارش نہیں ہو رہی تھی کافی دن سے، اور بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی نہ صرف اسلام آباد کو بلکہ پورے پاکستان کو ہٹ کر رہی ہے۔ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ گرمی کی شدت جو ہے وہ الگ طرح کی ہے، سردی جو ہے اس کی شدت الگ طرح کی ہے، بارش کا نہ ہونا کسی وجہ سے ہے، موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ عام پاکستانیوں کو ہٹ کر رہی ہے۔ لیکن آج یہ جو طوفان آیا ہے اور جو ژالہ باری، دیکھیں 4 انچ کے اولے اب نارمل ہیں، یہ نارمل نہیں ہیں، یہ بالکل بھی نارمل صورتحال نہیں ہے۔ گاڑیوں کے اوپر جن کو بنایا مضبوطی سے جاتا ہے ان کے اوپر ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل بھی نارمل نہیں ہے صورتحال۔ اور جس سپیڈ کے ساتھ ہماری سوسائٹیز بن رہی ہیں، جس سپیڈ کے ساتھ ہم درخت کاٹ رہے ہیں، جس سپیڈ کے ساتھ ہم ماحول کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اس سپیڈ سے یہ جو پلانٹ ارتھ ہے اور خاص طور پر پاکستان اور پھر اسلام آباد، یہ انہیبیٹیبل ہو جائے گا۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس کا امپیکٹ ہے جو سب کو دیکھنے کو آ رہا ہے۔ اچھا سر، یہ ابھی دیکھا جا سکتا ہے 4:45 جو ہے ابھی عصر کی نماز بھی نہیں ہوئی، موسم بھی کچھ عجیب سا ہے، تو کیا سمجھتے اس سے مزید بھی خطرناک ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، بالکل خطرناک تو ظاہر ہے اللہ رب العزت ہے، وہ اس کا اختیار ہے، اس کا اقتدار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ انسان کو معافی مانگنی چاہیے۔ پاکستان میں اتنا ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر، پاکستان کے باہر لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم بطور انسان اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہیں، اور ہمیں یہ ضروری طور پر سوچنا چاہیے کہ جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں پر اللہ رب العزت پھر آخرکار ہمیں ویک اپ کال تو دے گا، تو یہ بھی ویک اپ کال کے طور پر ہی سمجھنا چاہیے، اور ہمیں ظلم کے خلاف جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے اور بات کرنی چاہیے۔ خاموشی بھی ظالم کی حمایت ہی ہوتی ہے، اور ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، بات مکمل طور پر کرنی چاہیے۔ ایک طرف تو یہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں، لیکن دوسری جانب انسانوں کو ہمیں اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے، اور یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں ظلم کر رہے ہیں، جس کے نتائج جو ہیں وہ ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں اور ہماری نسلوں کو بھی بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں آپ کی ایکسپیرینس میں بھی یہ پہلی مرتبہ آپ نے یہ دیکھا جس طرح ہم نے دیکھا؟ دیکھیں 4 انچ کا یا 4.5 انچ کا یا 5 انچ کا اولا، جو بال کے سائز کا اولا جسے کہتے ہیں، وہ ژالہ باری کے اندر پڑنا اور گاڑیوں کے اوپر ڈنٹ پڑ جانا، گاڑیاں یہ جتنی کھڑی ہوئی بارش میں جتنی بھی جن پر اولے لگے ہیں، شیشے ٹوٹ گئے، آپ دیکھ رہے ہیں، شاخیں ٹوٹ گئی ہیں جہاں پر اولا لگا ہے، اور اس وقت بھی اب یہ ایک اور طوفان ہے جو اس کے بعد فالو اپ میں آ رہا ہے، تو یہ پہلی مرتبہ اس طرح کی صورتحال ہے جو ہم اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ موسمیاتی تبدیلی جو ہم دیکھ رہے ہیں، بارشیں مزید جون جولائی اگست میں زیادہ ہوگی اس بار یا نہیں؟ دیکھیں، ان بارشوں کا جو اب نارمل بارشیں ہوتی ہیں اس کا ایک امپیکٹ سیلاب کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آگے کیا امپیکٹ ہوگا یہ کہنا قبل از وقت ہے، بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا امپیکٹ ہوگا، لیکن ایک چیز ضروری ہے کہ انسان کو جاگنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو جاگنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ماحول کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، ماحول کو ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے، درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ درخت ہی ہیں جو موسمیاتی تبدیلی، جو اچانک تبدیلی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ، درخت ٹمبر مافیا ہے، وہ درخت چوری کر رہا ہے، کرتا ہی چلا جا رہا ہے، ایون یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے اندر سے بھی درخت چوری ہوتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جو اسلام آباد ہے، شہر اقتدار ہے، اس کے اندر سے بھی درخت کٹ رہے ہیں، کسی کو فرق نہیں پڑا، تو ان چیزوں کو دیکھنے کی بہت ضرورت شکریہ۔ ہے۔ یہ ویلاگ ختم کرنے کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ ابھی بھی بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بہت اچھا اوور ویو دیا۔ تو ناظرین، یہاں پہ جتنی بھی گاڑیاں کھڑی ہیں، ہم یہاں پہ جو صحافی برادری کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ تقریباً 20 سے 25 گاڑیاں کھڑی اور 20 سے 25 گاڑیوں کے یہ حال ہے، جس میں میری گاڑی بھی شامل ہے جس کے شیشے ٹوٹ گئے۔ پوری اسلام آباد کا یہ حال ہے، اور اللہ کرے کہ یہ موسم مزید بہتر ہو جائے اور اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ تو یہ تھی آج کی ویلاگ۔ مزید ویلاگ کے لیے محمد باز خان کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔